تمہارے جھوٹے خداؤں کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں. میں نے دکھا دیا کراچی شہر کے اندر تمہارے اس اکتوبر 2024 میں گرمی چل رہی تھی نا، بیچ میں بارشیں ہو گئیں. کیسے ہو گئی؟ بادل آئے، آسمان کے اوپر تبدیلیاں ہوئیں، اللہ کے نام کے دستخط آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے دستخط آ گئے. لیکن تمہاری اب اس کراچی شہر کے ساتھ جو ہوا ہے، میرے دعویٰ کرنے کے بعد، گرمی کے عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے، اس کے بعد دیکھو کراچی شہر کے ساتھ ہوا کیا ہے. تم کہتے ہو کہ لیجنڈ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیجنڈ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیجنڈ تو پاگل ہو گئے، نفسیاتی ہے، فلانا ہے، ڈھماکہ ہے. تمہارے باپ کا راج چل رہا تھا تو کرواتے نا، بارش کروا لیتے نا. کیوں نہیں ٹھنڈ کروا سکے؟ کیوں نہیں گرمی کو روک سکے؟ بڑھ گئی گرمی. کیا ہوا؟ میڈیا والے کی رپورٹ ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا، میڈیا والے پروف کہہ رہے ہیں. میڈیا، کراچی کا میڈیا رپورٹنگ کر رہا ہے. سنو اپنے منہ سے، اپنے کان سے سنو پہلے. موسم کی بات کریں تو کراچی میں آج درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے. کان سے سنو، منہ سے بولنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں، میں ڈاکٹر اسرار احمد نہیں ہوں، میں مولانا ابرار عالم نہیں ہوں. میں ڈنکی کی چوٹ پہ اکھاڑ کے دکھا دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور اللہ چاہتا ہے تو میری مدد کر دیتا اور مجھے کامیابی دیتا، اور اس نے دی ہے. کراچی کے موسم کی بات کریں تو کراچی گرم اور مرطوب موسم کی لپیٹ میں ہے، چونکہ شہر کے موسم کو بہتر رکھنے والی سمندری ہوائیں بھی آج نہیں چل رہی. اس نے بارش کروانے میں بھی کامیابی دی، اس نے گرمی کو بڑھانے میں بھی کامیابی دی. اور تم لوگ جو شمس تبریز کے خلاف بھونکتے تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف بھونکتے تھے، اولیاء اللہ کے خلاف بھونکتے تھے، کسی کے بھی خلاف بھونکتے رہتے تھے، مرا کرامات نہیں ہوتی، معجزات نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. کیا ہوا تمہارے شہر میں، کراچی شہر میں 21ویں صدی میں سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک بندے نے کراچی شہر کی گرمی بڑھوا دی. روکی تو تمہارے باپ نے روکا. کس کے باپ نے روکا؟ آ کے بتاؤ مجھے. کدھر مر گئے تمہارے بڑے بڑے سائنسدان؟ کہاں ہیں تمہارے ڈاکٹرز؟ کدھر ہیں تمہارے انجینئر؟ کہاں ہیں تمہارے پروفیسرز؟ کہاں ہیں تمہارے تمہاری روحانی شخصیات کدھر ہیں؟ کہاں ہیں تمہارے بڑے بڑے جادوگر؟ مقابلہ نہیں کر پا رہے میرا؟ ہاں، تم میرا مقابلہ کر بھی نہیں سکتے. تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے کی. میں لیجنڈ آف اللہ ہوں، گیمر ہوں 21ویں صدی کا. میں کسی کام کا ارادہ کروں اور اللہ چاہے کہ ویسا ہو جائے تو ہو جاتا ہے، تو ہوتا ہے. میں تو اس کے ساتھ آیا ہوں. جاؤ، جس کو لڑنا ہے اللہ سے لڑو کہ وہ میری مدد کیوں کر رہا ہے. میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کراچی شہر والوں کو مزہ چکھایا جائے گرمی کا. یہاں پہ بہت سارے بغیرت چھپے ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، لوگوں کا احساس نہ کرنے والے. جس کا جہاں بس چل رہا ہے لوٹا ماری کر رہا ہے، جس کا جہاں پہ بس چل رہا ہے اگلے کی بینڈ بجانے پہ تلا ہوا ہے. سالا نام کا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، اور ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی، قادیانی، شیعہ وغیرہ بھی یہی کر رہا ہے. تم لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ تم لوگ اللہ کی زمین پہ جو مرضی کرو گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابے جتنے ریسورس اور اختیارات تمہارے پاس ہے نا، اس سے زیادہ اختیارات ریسورس والا میرا بادشاہ اللہ واحد القہار ہے. ایک اشارے پہ پورا شہر اڑا سکتا ہے وہ. تمہارے کراچی شہر اس کی فنگر ٹپ کے بھی برابر نہیں ہے. ابے پھونک مار دے تو ختم ہو جاؤ گے سب کے سب، جل کے راکھ ہو جاؤ گے. ایک چیخ پڑ جائے نا تو تمہارے دل پھٹ جائیں گے. پچھلی قومیں غرق کر دیا اس نے. تمہارے تو یہ 2 نمبر مولوی تمہیں سچ بتاتے نہیں ہے نا. ان کو جھوٹے قصے کہانیاں سنانے کا شوق ہے اور ان کو بابا سمیٹنے کا شوق ہے. میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں اس قسم کے قصے کہانیوں کے اندر ہی صرف ٹائم لگاؤں. اسٹوری ٹیلنگ مجھے بھی آتی ہے بیٹا، لیکن میں سیدھی بات کر رہا ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں تم آ کے میرے سبسکرائبر بنو، میری پیٹھ کے پیچھے لگ کے فالوور بنو. جاؤ ان کے تلوے چاٹو جن کے پیچھے لگتے ہو، جنہیں تمہارا ٹائم برباد کرنے کا شوق ہے. میں نے ریئل ٹائم پر 21ویں صدی میں کئی شہروں کے اندر، مکہ میں، مدینہ میں، لاہور میں، کراچی میں، جہلم میں، ادھر ادھر، جہاں غزہ پہ، اسرائیل پر، جہاں چاہا اللہ کے فضل سے کام کیا. اور اللہ نے جہاں پر ارادہ کیا اور مجھے کامیابی دینی چاہیے، وہاں پہ زلزلے بھی آئے، بارش بھی آئی، طوفان بھی آیا، آندھی بھی آئی، سب کچھ ہوا. میں وہ بات کر رہا ہوں. لیجنڈ محمد ذیشان ارشد. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے تم لوگوں کی اوقات میرے سامنے. لاؤ پھر اپنے کوئی کافر، لاؤ کوئی ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ، پارسی، قادیانی، شیعہ جو میرا مقابلہ کرے اس میدان میں. تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. یہ ایفرٹس پہ نہیں ملتا صرف، یہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، یہ اس کا فضل ہے تمہارے پاس کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ لاؤ پھر کوئی قادیانی، شیعہ، ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، سکھ نکالو اپنی محفلوں سے. نکالو کوئی ایک تو نکالو. 6 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہو تم دنیا کے اندر، اور 2 ارب کے قریب نام کے مسلمان، جن میں سے آٹے میں نمک برابر ہیں بس جو ہوں گے اللہ کے مخلص، باقی تو کوئی بھی نہیں ہے. 90% ریشو سے اوپر دنیا میں کرپٹ ترین لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہے. 6 ارب تو غیر مسلم جن سے اللہ ناراض ہے ہی، ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے. اور باقی 2 ارب جو فرقوں میں بٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، دلوں میں نفرت پال کے بیٹھے ہوئے، اور اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اس پہ بھی ٹھپے لگائے ہوئے، اور اللہ کے نام کو مس یوز کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی مس یوز کرتے ہیں، اور دین کے نام پہ تماشا لگاتے ہیں، اور دین کے نام پہ بھکاری بنانے کا دین بنا دیا اسلام کو، اور چندے خیرات مانگتے ہیں. اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے. کیا اکھاڑو گے؟ تمہارے باپ میں اوقات نہیں ہے میرا مقابلہ کر لے، تمہارے مذہبی روحانی پیشوا میں اوقات نہیں ہے میرا مقابلہ کرے.
تمہارے جتنے ایتھسٹ بیٹھ کے یہ چینل چلا رہے ہیں اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، ان کی اوقات نہیں میرا مقابلہ کرے. یہ پاکستانی مولوی غالب کمال، یہ ڈیوڈ ووڈ اور یہ کرسچن پرنس، یہ رچرڈ ڈاکن وغیرہ، یہ ان کی اوقات کیا ہے میرے سامنے؟ یہ کتے کے بچوں سے بدتر ہیں جنہوں نے اللہ کی گواہی دی ہے. کیونکہ کتے کے بچے اللہ کی گواہی دے رہے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا نام پکار کے وہ گواہی دے چکے. معجزہ دکھا رہا ہے اللہ کتے کے بچوں کے منہ سے اپنے نام کی گواہی دلوا کے، 1 منٹ سے زیادہ دیر تک بلوا کے. پھر بھی یہ ان کتے کے بچوں سے اتنے بدتر نکلے کہ اس کے باوجود ان کی عقل و بھیجا کام نہیں کر رہا کہ کتا انسانی زبان میں کلام کر رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے. لیکن لگے ہوئے بغیرت قسم کے اپنے یوٹیوب چینلوں کے اوپر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنے میں دن رات، اور اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. ان کی اوقات کیا ہے؟ بلاؤ ان کو، مقابلہ کریں میرا. کراچی کی گرمی، روک لو گرمی، اکھاڑ کے رکھ دیا اللہ نے تم لوگوں کو. پتہ لگا نا سورج ہوا میں بلند ہے، وہاں تو جادو اثر نہیں کرتا. مجھے جادوگر سمجھتے ہو نا؟ سورج پہ گرمی کیسے بڑھ گئی ہے، بادل کس طرح سے کراچی شہر کے غائب ہونا شروع ہوئے، کیسے جو ہے نا وہ ان کی محکمہ موسمیات کی اب بارش کی خبریں کیوں نہیں آ رہی، اب بارش کی پیشن گوئی کیوں نہیں کر رہے. جب لیجنڈ دعوے کر رہا ہے اور بارش آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے، تو جو ہے میڈیا کی رپورٹوں کے اندر شروع ہو جاتے ہیں بیٹھ کے کہ موسم یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے. ان کا باپ کر رہا ہے موسم کو تبدیل، اللہ تبدیل کرتا ہے. میں نے چاہا بارش ہو، اللہ نے ارادہ کیا تو ہو گئی، اللہ نے ارادہ کیا تو ہو گئی. میری خواہش تھی، اللہ نے پوری کر دی. اللہ کا فضل ہے مجھ پہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں تو اس کی پوجا کر رہا ہوں. میں اس کا شریک نہیں مانتا کسی کو، میں اللہ کے برابر نہیں مانتا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں مانتا. کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا اکیلا ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے. میں چاہوں کہ آج بارش ہو جائے، وہ نہیں چاہے نہیں ہوگی، اور میں چاہوں آج بارش ہو، وہ چاہے تو ہو جائے گی. اس کے چاہنے پہ ہوتا ہے، میرا ارادہ ہوتا ہے، اس ارادے کو پورا کرنے والا، تکمیل کروانے والا میرا اللہ ہے. تمہارا جھوٹا کرشن، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے وغیرہ نہیں ہے. غیر مسلموں کے تو سارے خداؤں کا کھلم کھلا انکار کرتا ہوں میں. تمہارے جھوٹے خداؤں کی تو اوقات ہی نہیں ہے میرے سامنے. ابے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ. بلاؤ نا اپنے رام کرشنا وشنو کو، کیا آیا ہے وہ. تمہیں ان کے بارے میں کہتے تھے نا وہ سورج کنٹرول کرتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، اور چاند کو پکڑا ہوا، زمین کو تھاما ہوا، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. ابے آؤ نا، ان کو بولے میرا مقابلہ کریں. میں تو ہوں سامنے. ان کی تو تصویریں پھیلائی ہیں نا تم نے، تو اصلی والا لاؤ سامنے. اب میری تصویر بھی اور میری ویڈیو بھی، اور میں خود بات کر رہا ہوں. تمہارے تو وہ خود آگے بات بھی نہیں کر پاتے. اتنے تو بے بس ہیں، اتنے تو کمزور ہیں جن کو تم خدا کہہ رہے ہو. ان کی تو یہ حیثیت نہیں کہ اپنا یوٹیوب چینل چلا کے بات کر سکیں آ کے. تو میں زیادہ پاورفل ہوا یا تمہارے وہ جن کو تم خدا کہہ دو وہ پاورفل ہوئے؟ اللہ کی تو کوئی تصویر نہیں بناتے ہم، نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، سیدھی بات ہے، نہیں دیکھا. ہم تصویر بھی نہیں بناتے، نہ اس کے حوالے سے کوئی دعوے ہیں اس حوالے سے. ہاں اس کے ہونے کے دعوے ہیں، اور اس کے ہونے کی طاقت کے کمالات پر دعوے ہیں، اور صرف دعوے ہمارے نہیں ہیں. ہماری ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اس نے ہمارے بغیر ہی اپنی خدائی کو ثابت کیا ہوا. ذاکر نائک کے چینل کے اوپر کسی نے پوچھا تھا اگر اللہ ہے تو گاڈ ہے تو خود کیوں نہیں بتا دیتا کہ یہ سارا لفڑا ہی ختم کر دیا جائے کرتے. آ کر وہ بتا دے بھائی میں گاڈ ہوں تاکہ دنیا کے انسان نہ لڑے. تو بتا تو دیا اس نے. آسمانوں کے درمیان بادلوں پہ اپنا نام لکھ کے دکھا رہا ہے، زمین پہ چرند پرند درند پہ اپنا نام لکھ رہا ہے، پھل فروٹ سبزیوں پہ اپنے نام لکھ رہا ہے، انسانی جسم کے اوپر اپنے نام لکھ رہا ہے. تو ہاتھوں کو اللہ نے اپنی ڈیزائن میں تیار کیا وہ اپنے نام کی عربی میں. یہ عربی میں اللہ کا نام ہے. عقل سے کام لو تاکہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور چھوڑو ان جھوٹے مذہبی پیشواؤں کو، جھوٹے مذہب کو، اور ان کی جھوٹی سائنس اور جھوٹی رپورٹوں کو. اللہ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا کچھ بھی. یہ گرمی اللہ نے بڑھائی ہے، اکھاڑ لو جو اکھاڑنا ہے. نشانیاں تو بہت ہیں، پر کوئی ہے جو عقل سے کام لے اور جانور سے بدتر نہ بنے.